شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابوں کے اندر تحریف کیا گیا اور الحاقات کیے گئے، اور ان حضرات کی جانب جعلی عبارتیں منسوب کی گئیں اور ان کے نام سے جعلی کتابیں بھی چھاپی گئیں۔ اندازہ لگائیے کہ ایک کتاب ہے البلاغ المبین، اس کتاب کو شروع سے لے کر اب تک علماء دیوبند نے بھی علماء اہل سنت نے منسوب مانا ہے۔ علامہ مشتاق احمد امبیٹھوی نے اس کتاب پر باقاعدہ تفصیلی کلام کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ کی دوسری کتابیں اور اس کتاب کا تقابل کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کتاب جعلی ہے، شاہ ولی اللہ کی یہ عبارتیں نہیں ہیں، کسی نے بعد میں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سوال ہوا تو آپ نے اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب منسوب ہے۔ وسیلہ جلیلہ کے اندر علامہ وکیل احمد سکندر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کو جعلی مانا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کتابوں کا حوالہ بھی دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کی طرح یعنی البلاغ المبین کی طرح سے اور بھی دیوان وغیرہ کتابیں علماء کی طرف لوگوں کی طرف منسوب ہیں۔ دیوان معین، دیوان محی اور زیب النساء کے نام سے ایک دیوان منسوب ہے۔ آگے بڑھ کے دیکھیے آپ تو اس کو تذکرہ سلیمان کے اندر بھی البلاغ المبین کو ایک جعلی کتاب اور منسوب کتاب تسلیم کیا گیا۔ عون الخبیر شرح فوز الکبیر کے اندر عبد الحمید خان سواتی نے بھی اس کتاب کو منسوب مانا۔ حکیم محمود احمد برکاتی نے شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان اس کے اندر بھی البلاغ المبین پر کلام کیا۔ یہی نہیں، شاہ ولی اللہ سوانح اور تصنیف اکرام چغتائی صاحب نے بھی اس پر کلام کیا۔ آگے بڑھ کر دیکھیں غلام رسول مہر صاحب جو غیر مقلد ہیں وہ بھی اس بات کی طرف ہیں کہ یہ کتاب البلاغ المبین جو ہے شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھیں تو پروفیسر ایوب صاحب نے مقدمہ وصایا عربہ کے اندر بھی اس پر کلام کیا اور اسے منسوب مانا۔ ابو الحسن زید فاروقی صاحب نے القول الجلی کی بازیافت اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے البلاغ المبین کو ایک منسوب کتاب شاہ ولی اللہ کی طرف تسلیم کیا ہے۔ یہی نہیں، علامہ یاسین احمد مصباحی رحمۃ اللہ علیہ اور سید فاروق القادری صاحب، حکیم موسیٰ امرتسری اور دیگر کئی حضرات نے البلاغ المبین کو ایک جعلی کتاب تسلیم کیا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف منسوب ہے۔ اب آپ سوچئے کہ عطاء الرحمن قاسمی صاحب نے رسائل مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ میں اس کو دوبارہ کیوں شامل کیا؟ یہ کتاب ہندوستان میں بار بار کیوں شائع کی جا رہی ہے؟ لوگ اپنے باطل مقاصد اور باطل عزائم کو ثابت کرنے کے لیے یا تو اہل سنت کی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں یا ان کی طرف جعلی کتابیں منسوب کر دیتے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے رافضیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہے، تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر کے ان کی زبانیں بند کر دی، ان کے مقاصد، ان کے عقائد اور ان کے مسائل کو خوب واضح کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے فتاوی عزیزی کے نام سے مشہور ہے۔ فتاوی عزیزی کا حال کیا ہے یہ ہم سے مت پوچھئے، علماء دیوبند سے پوچھ لیجئے۔ علماء دیوبند کو بھی فتاوی عزیزی پر اعتبار نہیں ہے۔ کتاب النوازل اٹھا کے دیکھیے، امداد الفتاوی اٹھا کر آپ دیکھیے، اشرف علی تھانوی کو اس پر کلام ہے اور شک ہے، محمود الحسن گنگوہی کو فتاوی عزیزی پر کلام ہے اور یہ منسوب مانتے ہیں۔ مقام صحابہ کے اندر مفتی شفیع دیوبندی نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، اس پر کلام کیا ہے فتاوی عزیزی میں۔ حتیٰ کہ علامہ انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے یا ان کے شاگردوں نے اس کو شائع نہیں کیا ہے، 1310 ہجری میں لوگوں نے اس کو جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ تو تمام فتاوی اور رسائل کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شاہ عبدالعزیز کے فتاوی ہیں یا رسائل ہیں جب تک وہ دوسری کتابوں سے تقابل نہ کر لیے جائیں اور ملا نہ لیے جائیں۔ یہی نہیں، مجلہ صفدر جو اگست اور ستمبر کا شمارہ ہے 2019 کا، اس کے اندر تو ایک مضمون چھپا ہے اسی پر کہ فتاوی عزیزی کس کی ہے، فتاوی عزیزی کے تمام جو مسائل ہیں، رسائل ہیں، فتاوی ہیں، وہ کس کے ہیں، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ میرے عزیز اندازہ لگائیں، تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، اس کے اندر بھی انہوں نے نسبت پر کلام کیا۔ اب فتاوی عزیزی کچھ لوگوں کے لیے اتنی عزیز ہے کہ وہ تفضیلیت ثابت کرنے کے لیے اس کا حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تحریف ہے نا، اس میں الحاقات ہے نا، وہ منسوب ہے نا، اس میں بہت سارے فتاوی ہیں جو شاہ صاحب کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔
اہل سنت کان کھول کر سن لیں کہ شاہ عبدالعزیز ہمارے نزدیک مسلم شخصیت ہیں، عظیم شخصیت ہیں، مگر ان کی کتابوں کے اندر چھیڑ چھاڑ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سید ظہیر الدین احمد ولی اللہ نے اس بات کا اقرار کیا اور اعلان بھی کیا اور اشتہار بھی دیا کہ ولی اللہ خاندان کی طرف جعلی کتابیں منسوب کی گئیں اور ان کی حقیقی کتابوں میں غلط عبارتیں شامل کر دی گئیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز ان حضرات کی طرف تقریباً 8 سے زیادہ کتابیں منسوب کی گئیں جو ان لوگوں کی نہیں ہیں۔ نظر لگائیے، قرۃ العینین فی ابطال شہادت الحسین، اس کتاب یہ جعلی کتاب ہے جو شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی۔ اسی طرح سے جنت العالیہ فی مناقب المعاویہ، یہ جعلی کتاب ہے جو شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی۔ قول سدید یہ بھی منسوب کی گئی، رسائل اوائل یہ بھی منسوب کی گئی۔ اس طرح سے البلاغ المبین تحفۃ الموحدین بھی شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جب تحفہ اثنا عشریہ لکھی اور 1215 ہجری میں جب یہ چھپی تو شاہ صاحب کی زندگی میں ہی کسی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ملاوٹ کر دی۔ لکھنؤ سے کسی نے سوال کیا اور اس کا ازالہ، اس کا جواب شاہ صاحب نے دیا کہ اس طرح کی حرکتیں لوگ آپ کی کتابوں میں کرنے لگے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو خود تقلید کرتے تھے، تقلید کے قائل تھے، باقاعدہ انہوں نے تقلید پر کتابیں لکھی، اس کو واجب مانا۔ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ان کے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ ان کی کتاب تفہیمات کے اندر ایک غلط عبارت شامل کی گئی کہ جو مزاروں پہ غریب نواز سرکار سید سالار مسعود غازی بہرائچی کے جاتے ہیں، معاذ اللہ یہ ابو جہل کے برابر مشرک ہیں اور زنا جیسا گناہ قرار دیا گیا۔ آگے بڑھیے، حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی وہی حال ہے، تحریف کیا گیا۔ الفوز الکبیر کے اندر بھی وہی معاملہ ہے، حتیٰ کہ ہمعات کے اندر بھی وہی معاملہ ہے۔ فتح العزیز جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر ہے، ظالموں نے اس پر بھی ہاتھ صاف کر لیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں ایک عبارت پوری کی پوری لا کر کے ملا دی گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تفسیر رؤوفی کے اندر شاہ رؤوف احمد نقشبندی نے اس کا اظہار بھی کیا اور بتا بھی دیا کہ شاہ صاحب کی تفسیر کے اندر کسی نے ملاوٹ کی ہے، یہ عبارت شاہ صاحب کی نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کے خاندانوں کی طرف اور ان کی کتابوں میں اس قدر ملاوٹ کی گئی۔ میری معلومات کے مطابق 6-7 حقیقی کتابوں کے اندر ملاوٹ ہے اور تقریباً 8 سے 9 کتابیں ان کی جانب منسوب ہے، اور 1 درجن سے زیادہ محققین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کتابیں ان کے خلاف ان کی طرف منسوب کی گئیں اور ان کی عبارتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ عبد القیوم مظاہری یہ دیوبندی ہے، انہوں نے اپنی کتاب جو شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ہے اس کے اندر اس کا اعتراف کیا اور ایک فہرست انہوں نے دیا ہے کہ کون کون سی کتابیں شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب کی گئیں۔ یہی حال ہے دوسرے اکرام چغتائی صاحب کا، انہوں نے بھی جو کتاب شاہ ولی اللہ کے حوالے سے لکھی اس کے اندر انہوں نے فہرست دی کہ کون کون سی کتابیں منسوب کی گئیں۔ حکیم محمود احمد جو محقق ہیں باقاعدہ اور ان کو تسلیم کرتے ہیں علماء دیوبندی اور غیر مقلدین بھی، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اعتراف کیا کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان کی طرف جعلی کتابیں، جعلی عبارتیں منسوب کی گئیں تاکہ اعتبار ختم ہو جائے۔ باطل اپنے عقائد، اپنے باطل نظریات کو یا تو جعلی کتابیں منسوب کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے یا اہل حق کی کتابوں میں ملاوٹ کر کے کرنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی حیات میں بھی ان کی طرف ایسا کیا گیا۔ بڑے بڑے علماء، محققین، صوفیاء، اکابرین کی کتابوں کے اندر تحریف کیا گیا اور ان کے نام سے جعلی کتابیں لکھی گئیں۔ اہل سنت کو میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 15-20 سال کے اندر جو بزرگان دین کے نام سے کتابیں چھاپی جا رہی ہیں اور دیوان لکھے جا رہے ہیں، دیوان عبد القادر جیلانی، دیوان معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ، فلاں بزرگ کے دیوان، یہ دیوان اس سے پہلے کہاں تھے؟ کس نے لکھا؟ یہ سرکار غوث الاعظم سے، سرکار غریب نواز سے یہ دیوان آج تک کیسے پہنچے؟ یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ صوفیہ کی کتابوں میں چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑے شعراء کی شاعری کے اندر تحریف کیا گیا، حکیم سنائی جیسے لوگوں کے اندر۔ تو اہل سنت ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں
کہ یہ لوگ پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت کے جو اکابرین ہیں ان کا احترام دلوں سے نکل جائے۔ ان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مذموم اور باطل عقائد کو ان کی کتابوں میں اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ دنیا جانے کہ ان کے بھی عقائد وہی تھے جو ہمارے عقائد ہیں۔ بالخصوص شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جو کتابوں میں تحریفات ہوئے ہیں وہ غیر مقلدین نے کیا ہے اور شیعوں نے کیا ہے، اور تھوڑا بہت کام دیوبندیوں نے بھی کیا ہے، یعنی ان تینوں نے ان کی کتابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ